اور دین جس کی روح ایمان ہے اس کی روح کو دنیا بنا دے تو پھر وارث دین و کتاب کس طرح سے اپنے گھر میں یہ منظر دیکھے؟ وارث رسول کیوں کر برداشت کرے؟ لیکن وقت معین پر امام حسین نے مدینے کو ترک کیا کہ اب اس کے آگے نہیں، اب جواب دیا جائے گا۔ میرا بھائی وہ ہے کہ جو رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جس نے صلح کی، اب میں اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے تلوار سے اس کا جواب دوں گا، مگر امام نے پہل نہیں کی جب تک امام پر حملہ نہیں ہوا۔ یہ شعار اہل بیت ہے۔ امام نے مدینے کو ترک کیا، کربلا کا رخ کیا، اور کربلا میں امام حسین نے اپنا خون بہنا پسند کیا، بجائے یہ کہ آپ مکے میں شہید ہو جاتے۔ اگر چاہتے تو آپ مدینے سے نہیں نکلتے، مگر امام نے مدینے کو بھی ترک کیا کہ اگر مدینے میں شہید ہو جائیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ امام حسین نے دین کے لیے کیا کیا۔ نہیں، امام حسین بتائیں گے کہ دین یوں نہیں بچایا جائے گا۔ حسین مدینے میں بھی قتل ہونا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اب جو امام کی نگاہوں کے آگے اسلام کی منزل ہے، اسلام مدینے میں نہیں بچایا جائے گا، نہ کہ مکے میں بچایا جائے گا۔ جیسا مقام مکے کا، وہاں پر بھی امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ بھی ہم قتل نہیں ہوں گے، بلکہ شط فرات کے کنارے ہم قتل ہو جائیں گے، تاکہ لوگ پہچانے کہ دین کہاں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امام مدینے سے چلے اور امام حسین سراپا دین ہے، سراپا قرآن ناطق ہے، دین وہاں جہاں حسین ہے۔ امام حسین مدینے سے چلے، مکہ پہنچے، یعنی دین مدینے سے چلا، مکہ پہنچا، اور مکہ وہ مقام، کعبہ وہ مقام کہ جہاں مخلوقات کو امن ملتا ہے، سیکیورٹی ملتی ہے۔ اب دین کی حالت دیکھیے کہ دین مکے میں بھی، حرم میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ حسین بتا رہے ہیں کہ یہ دین کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ مکے میں بھی دین محفوظ نہیں ہے۔ اب محفوظ دین ہوگا تو کربلا کے میدان میں آ کے دین محفوظ ہوگا۔ امام نے اسی لیے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ کیوں میں نے مکے کو ترک کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ مکے میں میرا خون بہا جائے، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کربلا میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو پتا چلا کہ دین کربلا میں جب پہنچا تو امام حسین نے سب کو بتا دیا۔ اتمام حجت بھی ضروری تھی۔ روز عاشور امام حسین نے وہ خود بات بیان فرمائے ہیں کہ جو تاریخ میں رقم ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ کربلا کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ کون سے لوگ بھلا رہے ہیں؟ جہاں پر بنی امیہ نے وہ پروپیگنڈے کے تحت ایسے بیج بو دیے ہیں کہ کربلا روز عاشورہ کہ جو غم کا دن ہے انہوں نے برکت کا دن بنا دیا۔ اسی لیے ہم روز عاشورہ زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد لعین ابن لعین علی لسانک ولسان رسولک۔ یہ اے اللہ، بنی امیہ نے اور جگر خورا کے بیٹوں نے اس دن کو بابرکت دن بنا دیا۔ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور گمراہ کر کے روزے کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور انبیاء کے حالات کو رقم انہوں نے اس لیے کیا جھوٹی احادیث کے ذریعے سے، تاکہ لوگ بھول جائیں کہ روز عاشورہ کیا ہوا تھا۔ رسول کا نواسہ قتل ہوا تھا، رسول کی اولاد ذبح کر دی گئی تھی ایک دو پہر میں، مگر آج امام حسین کی یاد برقرار ہے۔ اگر دشمن اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اللہ کی حکمت بھی ہے کہ اللہ نے قوم کو پیدا کیا کہ جو وہ حسینہ کہہ رہی ہے
یزید کو للکارتی بھی ہے اور دشمنوں کو یہ چلا کے کہتی ہے کہ حسین ہی تو ہے کہ جس نے روز عاشور دین کو بچایا. تم اپنا کام کرتے رہو, ہم تمہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ حسین زندہ ہے, ہر دور میں زندہ ہے, ہر دور میں یزید آتا تو رہے گا مگر حسین کا نام اسے نیست و نابود کرتا رہے گا. صلوات پہ محمد بس عزیزان محترم, یہ روز امام حسین کی چہلم کی مجلس جو اس گھر میں آپ کر رہی ہیں, اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی ہو جائیں. عزیزو, امام حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچے, قیام لگائے گئے, تمام اہل بیت قیام میں مقیم ہوئے. 9 محرم آئی, تمام خیمے برقرار ہیں, لیکن اللہ اللہ روز عاشور آیا, یہی خیمے اب جوانوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں, سب قربان ہو گئے امام